وہ ننگے پاؤں سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی اور پیچھے سے آنے والے مردوں کو بار بار دیکھتی جو اس کے بہت قریب آ رہے تھے۔ اس کے سر سے دوپٹہ اتر کے نیچے گر چکا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پاؤں زخمی ہو گئے، مگر وہ پھر بھی بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے اس وقت ان مردوں سے اپنی عزت کو بچانا تھا۔ وہ شخص جسے وہ اپنا محافظ سمجھنے لگی تھی، جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، وہ اس کے ساتھ ایسا کرے گا، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اچانک سامنے گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی اور وہ بہت زور سے گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ اندر سے کوئی آیا۔ اس گاڑی والے کو دیکھتے ہی وہ سارے آوارہ غنڈے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے لبوں پہ کمینی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہمنا دھندلائی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ جو اس کے قریب آنے لگا، اس کے گال پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ ہمنا اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ ہر چیز آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ اچانک وہ ہوش و حواس کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ جب ہمنا کو ہوش آیا تو دھوپ اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، لوگوں کی باتوں کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے ہاتھ رکھا اور اٹھی اپنی حالت کو دیکھنے لگی۔ وہ جلدی سے پیچھے کی طرف مڑی، مٹی اس کے کپڑوں پہ لگی ہوئی تھی، وہ نیچے زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ یہ ان کی ہی گلی تھی اور اس کے ارد گرد محلے والے کھڑے ہوئے اس کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے۔ کتنی دفعہ اس کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ لڑکی کو اتنی چھوٹ مت دو، آج کٹوا دی نا ناک۔ اتنے میں اندر سے کنیز بیگم باہر آئی تھیں۔ عورتیں ہر طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس نے جیسے ہی اپنی ماں کو دیکھا تو جلدی سے اپنے ماں کے پاس جانے لگی، مگر کنیز بیگم نے بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ جہاں سے آئی ہو وہاں ہی چلی جاؤ، یہ کیا حالت بنا کے آئی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اماں، اماں میری بات تو سنیں اماں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنے لگی، مگر انہوں نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ خبردار، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی، نہیں ہوں میں تیری ماں۔ محلے والے اس کے بارے میں باتیں بنا رہے تھے۔ وہ جلدی سے اپنے گھر کے اندر آ گئی۔ پیچھے پیچھے کنیز بیگم بھی گھر کا دروازہ بند کرتی ہوئی آئیں اور آتے ہی ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا اور اسے بری طرح سے مارنے پیٹنے لگیں۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، تمہاری بہن کے سسرال والوں تک بھی یہ خبر پہنچ چکی ہے۔ طیبہ نے تو اس گھر میں دوبارہ آنا بھی نہیں، اور اس کے گھر والے تو آنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ تجھے کتنا سمجھاتی تھی۔ وہ اسے مسلسل مارے جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے پہ تھپڑوں کے نشان بن گئے تھے۔ کنیز بیگم اسے بالوں سے پکڑ کر مار رہی تھیں۔ اماں میری بات تو سنو اماں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں منہ کالا کر کر آئی ہے؟ کس کے ساتھ بھاگی تھی جو اس حالت میں وہ تجھے یہاں پہ پھینک گئے؟ بتا، کتنے مردوں نے تجھے چھوا ہے؟ وہ پوچھے جا رہی تھی اور وہ روتے ہوئے اپنی ماں کو کہنے لگی، اماں مجھے کچھ نہیں پتا، اماں پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ مگر وہ مارتی ہوئی خود بھی بے حال ہو گئی اور اسے وہیں زمین پہ پھینکتی کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ صحن کے درمیان میں پڑی ہوئی رو رہی تھی۔ محلے والے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ سارے محلے والوں نے ان کے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ کنیز بیگم کو بار بار ان کی بڑی بیٹیاں فون کر کے کہتی، اماں یہ اس نے کیا کیا ہے؟ ہمارے سسرال والوں اور ہمارا تو تم سے یا تمہاری لاڈلی بیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کتنی دفعہ منع کیا تھا نا کہ بڑے کالجوں میں مت ڈالو، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی لاڈلی کو ڈاکٹر بنانا تھا۔ دیکھ لیا، بن گئی ڈاکٹر۔ جو اس نے گل کھلانے تھے نا وہ کھلا لیے ہیں۔ اب ہم سے کوئی امید مت رکھنا کہ ہم اس کے رشتے ڈھونڈیں یا اس کی شادی کروائیں گے۔ جس کے ساتھ منہ کالا کر کر آئی ہے نا اسی کے ساتھ بھیجیں۔ یہ کہہ کے ان کی بیٹی نے تلخ کلامی کی اور کال کٹ کر دی۔ کنیز بیگم نے موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ اس کی دن بدن حالت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ وہ ہر وقت چارپائی پہ پڑی روتی رہتی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اور لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، اب وہ اتنی ہی بدصورت ہونے لگی تھی۔ کل صبح سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ سر بھی بہت زیادہ چکرا رہا تھا اور الٹیاں بھی آ رہی تھیں، جبکہ کنیز بیگم اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، مگر وہ اس چیز سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رات کے وقت وہ گھر سے باہر نکلی
تو اچانک اس کا سر چکرایا اور گر کر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پہ ایک عورت گزر رہی تھی۔ اس نے اپنا سہارا دے کے اٹھایا اور گھر کے اندر لے آئی۔ وہ محلے کی دائی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر کہنے لگی، کنیز بہن، مجھے تیری بیٹی کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ حاملہ ہے۔ اس کی بات سن کے کنیز بیگم کہنے لگی، اس لڑکی نے تو مجھے محلے میں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں تو گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی۔ محلے والے مجھے دیکھ دیکھ کے باتیں بناتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے راتوں کو مردوں کے بستر رنگین کیے ہیں۔ یہ سن کے دائی کہنے لگی، دیکھ تو ہے تو صحیح، لیکن اس کی حالت بھی تو دیکھ کیا ہو گئی ہے۔ میں تو کہتی ہوں کل اسپتال لے جا اور اس کے پیٹ سے یہ بوجھ ہٹا دے۔ ہاں، ایسا ہی کچھ کروں گی۔ کنیز بیگم کی بات سن کے وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں اماں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، نہ ہی میں اس بچے کو ختم کراؤں گی۔ یہ سن کے تو کنیز بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ رسید کیا۔ ابھی تک تجھے عقل نہیں آئی، شرم نہیں آتی؟ پہلے اپنے عاشق کے ساتھ منہ کالا کیا، جب وہ تجھے یہاں پہ پھینک گیا اور اس نے قبول نہیں کیا تو کہہ رہی ہے کہ تو اس کے خون کو پالنا چاہتی ہے۔ ارے جس مرد نے تیرے ساتھ ایسا کیا اس کے خون کو اپنی کوکھ میں رکھ کے پالنا چاہتی ہے۔ کنیز بیگم غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت زیادہ۔ وہ اکیلی ہو چکی تھی۔ اس کی ماں نے بھی اس سے رخ موڑ لیا۔ وہ اسے لے کے اسپتال آئیں۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد کہنے لگی، دیکھیں یہ بہت زیادہ ویک ہیں اور یہ ان کا دوسرا مہینہ ہے۔ یہ سن کے تو مزید ہی کنیز بیگم کو تب چڑھ گئی، مگر 2 مہینے ہو چکے تھے اسے کسی کا گناہ اپنے پیٹ میں پالتے ہوئے۔ مطلب یہ بہت پہلے کی بات تھی۔ وہ وہیں پہ اسے مارنا شروع ہو گئی۔ ڈاکٹر نے انہیں روکا، دیکھیں بچی کی کنڈیشن پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے، کیا پتا بچی کا ان سب میں کوئی قصور نہ ہو۔ دیکھیں ہم ان کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، نہ ان کا بچہ ختم کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے جڑواں بچے ہیں، اور ایسے میں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اسے تو مر ہی جانا چاہیے۔ کنیز بیگم نے نفرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور اسے لے کے گھر آ گئیں اور ایک دفعہ پھر سے مارنے لگیں، بتا بتا یہ کس کا کام ہے؟ بتا، میں خود اس کے گھر جاتی ہوں اور اس کے ماں باپ کو بتاتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ کنیز بیگم کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اچانک ایک رات کنیز جب اٹھی تو دل میں بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی اور اچانک گر کے بے ہوش ہو گئیں۔ اسی لمحے برتن گرنے کی آواز سے ہمنا کی آنکھ کھل گئی۔ ہمنا باہر آئی تو کنیز بیگم کو یوں گرا ہوا دیکھ کے وہ رونے لگی۔ اماں اماں کیا ہوا ہے اماں، آنکھیں تو کھولو۔ مگر ان کا وجود ٹھنڈا پڑنے لگا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی، ساتھ والوں کے دروازے پہ دستک دی۔ انہوں نے نفرت بھری نگاہوں سے ہمنا کو دیکھا۔ ہمنا روتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں میری اماں کو کیا ہو گیا، پلیز آپ آ کے دیکھیں انہیں۔ وہ اپنے گھر لے آئی۔ وہ اس کی ماں کو لے کے فوراً اسپتال پہنچے، مگر ڈاکٹر کہنے لگے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی ہے۔ اس نے اپنی بہنوں کو کال کی، سارے محلے والے ان کے گھر اکٹھے ہو گئے۔ اس کی بہنیں بھی آ گئیں، اپنی ماں کی میت کو دیکھ رہی تھیں، مگر ساتھ ساتھ ہمنا کو کوس بھی رہی تھیں۔ محلے والے کہنے لگے، ایسی لڑکی تو اس محلے میں نہیں رہ سکتی، یہ تو ہماری لڑکیوں کو بھی خراب کر دے گی۔ اس کی ماں کو مرے 1 ہفتہ ہوا، اس کی بہنوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، ہم بھی اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ محلے والے آج اس کے گھر جمع ہوئے۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز آپ لوگ سب یہاں سے چلے جائیں۔ ایک آدمی نے اس کے بازوؤں سے پکڑا اور کہنے لگا، نکل جائے اس محلے سے، تیری اس محلے میں کوئی جگہ نہیں۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ جانا تو تجھے پڑے گا، تو یہاں پہ ہماری لڑکیوں کو بھی خراب کر دے گی، اسی وجہ سے نکل یہاں سے۔ اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں اسے محلے سے نکالنے لگے۔ وہ روتی سسکتی رہی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، کہتی رہی، چھوڑو مجھے، میرے ساتھ کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر وہ اس کے بازو سے پکڑ کے اسے گھسیٹ کے محلے سے باہر نکالنے لگے۔ وہ سڑک پہ پڑی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پیٹ میں اسے تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ جلدی سے اس نے اپنی چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سڑک پہ چلتی جا رہی تھی، اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے سفر کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے رکی۔ یہ علیشہ کا گھر تھا، جو اس کی بچپن کی دوست تھی، مگر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ دروازے پہ دستک دے یا نہ دے، کتنی ہی دیر دروازے کے سامنے کھڑی رہی۔ اس کے بعد اس نے دروازے پہ بہت زور سے دستک دی۔ علیشہ کی ماں نے دروازہ کھولا
اور اسے سر سے پیر تک دکھنے لگی، اس کی بکھری ہوئی حالت۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ علیشا گھر ہے؟ وہ کانپتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہے، آ جاؤ اندر۔ وہ اس کی عجیب سی بکھری ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ چلو بیٹا، وہ کمرے میں ہے، جاؤ کمرے میں جا کے دیکھو۔ وہ کمرے میں آ گئی تو سامنے علیشا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے علیشا کے پاس آئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ تم نے کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ پاؤں میں جوتا نہیں، بکھرے بال، کپڑوں میں مٹی لگی ہوئی، کیا ہوا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے علیشا، سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ علیشا نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ اور اگلے ہی لمحے اس نے علیشا کو ساری بات بتا دی۔ اس کی بات سن کر علیشا بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، دیکھو، اگر یہ سب کچھ ہے تو میری مما کبھی تمہیں میرے گھر میں نہیں رہنے دیں گی، اس وجہ سے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، علیشا بس کچھ دن مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دو، اس کے بعد میں کوئی چھوٹی سی نوکری ڈھونڈ لوں گی اور اپنا کوئی بندوبست کر لوں گی، پلیز مجھے اس گھر میں جگہ دے دو۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ مگر علیشا نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تمہیں بالکل بھی اس گھر میں جگہ نہیں دے سکتی، چلی جاؤ یہاں سے۔ علیشا تو فوراً مکرنے لگی۔ اسی لمحے علیشا کی مما کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، تو جیسی بدکار لڑکی کو تو میں کبھی اپنے بیٹے کے قریب بھی نہ آنے دوں، اور تم یہاں رہنے کی بات کر رہی ہو۔ وہ غصے میں اس کے پاس آئیں اور اس کے بازو سے پکڑ کر اسے باہر کی طرف دھکا دیا۔ وہ نیچے زمین پہ ان کے صحن میں گری۔ اس نے روتے ہوئے علیشا کی طرف دیکھا جو کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کی ماں نے اسے دھکے دے کے باہر نکال دیا۔ وہ دروازے کے سامنے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ آج وہ خود کو بہت زیادہ بے بس تصور کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں۔ وہ چلتے چلتے ایک دربار پہ پہنچ گئی جہاں بہت ساری مانگنے والی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے درمیان جا کے بیٹھ گئی۔ اسے بہت زیادہ بھوک کا احساس ہونے لگا۔ کوئی اسے بھیک دے جاتا، نہ جانے کیسے اس نے یہ مشکل وقت گزارا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی کنڈیشن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی۔ 9واں مہینہ اسے لگ چکا تھا اور 9 مہینے اس نے اسی دربار پہ گزارے تھے، مگر آج اسے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کی دل خراش چیخیں کمرے کی چاروں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں۔ نرس بار بار اس سے پوچھ رہی تھی، دیکھو لڑکی، تمہارا کوئی آگے پیچھے تو ہے نہیں، نہ ہی کوئی تمہارے ساتھ آیا ہے، ہم کیسے تمہاری ڈلیوری کریں؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، میں مر جاؤں گی، اس تکلیف سے میں مر جاؤں گی۔ نرس نے پھر کوئی بات نہیں کی۔ نہ جانے کتنے مشکل سے اس نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ بیٹی تو مر چکی تھی، مگر بیٹا اس کا زندہ تھا، اور اپنی بیٹی کے مرنے کا اسے دکھ نہیں ہوا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ بیٹیوں کے نصیب بہت برے ہوتے ہیں۔ نرس اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بچے کو اٹھا کے کہنے لگی، تمہارا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، میں اکیلی لڑکی ہوں۔ اس کی بات سن کے نرس کہنے لگی، اچھا تم میرے ساتھ میرے گھر آ جاؤ۔ ہمنا کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی اسے اپنے ساتھ گھر کیوں لے کے جانا چاہتی تھی؟ شاید اسے ہمنا پر رحم آ گیا ہو، اس وجہ سے اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتی ہو۔ نرس اسے اپنے گھر لے کر آ گئی اور اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی اور بہت زیادہ ماڈرن قسم کی لڑکی تھی۔ رات کا وقت تھا، اسے کسی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے ہوئے تھے جسے اس نے ابھی سلایا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آئی تو سامنے لاؤنج میں کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ نرس ان سے باتیں کر رہی تھی۔ نرس مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آ جاؤ۔ اس کی بات سن کے وہ ان کے پاس آ گئی۔ ہمنا علیزے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نرس کا نام علیزہ تھا۔ علیزے کے ساتھ ساتھ وہ بھی ان سے باتیں کرنے لگی۔ یہ کون تھے؟ ان کے جانے کے بعد ہمنا نے نرمی سے علیزے سے پوچھا۔ علیزہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ میرے کچھ دوست تھے۔ اچھا، آپ کے مرد بھی دوست ہیں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں یار، اسپتال میں آتے جاتے رہتے ہیں تو ایسے ہی بن جاتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں تم اسپتال میں نرسنگ کی نوکری کر لو، لیکن میں اتنا زیادہ پڑھی نہیں ہوئی۔ نرسنگ کی نوکری کم اور اسے مردوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں، میں اس ٹائپ کی لڑکی نہیں ہوں۔ یہ سن کر علیزہ ہنسنے لگی۔
اچھا، ایسی باتیں ایسی بات ہے۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ علیزے اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہمنا بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمنا کو بہت عجیب لگ رہا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اچانک ہمنا کو کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی تو کوئی عورت تھی، مگر اس نے فوراً سے دروازہ بند کر لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمنا سو چکی ہے، مگر ہمنا اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ اس کی قیمت لگا رہی تھی۔ اب ہمنا کو سمجھ آئی کہ وہ اس پہ اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی۔ علیزے کے سونے کے بعد آدھی رات کو وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتی، اپنے سینے سے لگاتی گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ سڑک پر آہستہ آہستہ چلتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اچانک سامنے سے آتی ہوئی گاڑی اسے ٹکرا گئی اور اسے وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ اسے اب بھی وہ یوں ہی ایک گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتے ہوئے اٹھی اور اس گاڑی کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں یہ گاڑی اسے وہی لگ رہی تھی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی اٹھی۔ نوریان گلاسز اتارتا ہوا گاڑی سے باہر نکلتا ہوا سامنے گری ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ جلدی سے اس کے پاس آیا، نیچے سڑک پر پڑے ہوئے اس کے بیٹے کو اٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں نا؟ سوری۔ وہ بچے کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا، اس کی پشت کو تھپکنے لگا، جو بہت شدت سے رو رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ چلیں اندر آ جائیں۔ وہ نرمی سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے میرا بیٹا واپس کریں، مجھے جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ دیکھیں، اتنی رات کو یہ بہت زیادہ خطرناک جگہ ہے جہاں پہ آپ چلتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے پلیز آپ مجھے بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ نوریان بڑے تجسس بھرے انداز میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کہیں بھی نہیں جانا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا لی اور اپنے آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے وہ ہر ایک ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی ہے، جیسے وہ مر جانا چاہتی ہے۔ وہ بچہ ابھی تک نوریان کے پاس ہی تھا۔ یہ آپ کا بیٹا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نوریان کی آنکھوں کے سامنے اپنا بیٹا گھومنے لگا جسے وہ ملازمہ کے حوالے کر کر آیا تھا، اور پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ چہرے پہ دنیا جہان کی تھکاوٹ چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت حسین تھی۔ اس کی آنکھیں، اس کی گھنی پلکیں، سفید رنگت، زندگی نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ نوریان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کے پہلی دفعہ نوریان کا دل دھڑکا تھا۔ آپ میرے ساتھ میرے گھر آ جائیں، وہ نرمی سے بولا۔ میں کیوں آپ کے ساتھ آؤں گی؟ میرا بیٹا واپس کریں، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں، اتنا میرا بھی بیٹا ہے، لیکن میری بیوی مجھ سے طلاق لے کے چلی گئی ہے، تو ایسے ہی میں بھی اکیلا ہوتا ہوں، نہ تو اپنے بیٹے کے لیے تڑپتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا، میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں نا، آپ میرے بیٹے کو بھی ایسے اپنے سینے سے لگا کر رکھیے گا جیسے اس کو لگایا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ بات کر گیا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ میرے بیٹے کو ایک ماں کی عزت ہے، تو کیا آپ کچھ دن میرے گھر رہ سکتی ہیں ایک ماں کی طرح؟ میرے بیٹے کو ٹریٹ کریں پلیز، وہ نرمی سے اسے بول رہا تھا، اور اس نے نوریان کے ہاتھ سے اپنا بیٹا پکڑ لیا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلی بات جو نوریان نے بولی وہ سن کر تو اس کے سر پہ آسمان ٹوٹ گیا تھا۔ کوئی مرد پہلی ملاقات میں اتنی بڑی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ وہ خوش گھونٹ بڑھتے ہوئے کہنے لگی، آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں، میں سیریس کہہ رہا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ پہلے سے شادی شدہ ہیں نہیں ہیں تو؟ وہ کہنے لگی، نہیں، میں طلاق یافتہ ہوں۔ اس نے فوراً سے جھوٹ بول دیا، اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں آپ کے ماضی کا نہیں پوچھوں گا، لیکن اگر آپ میرے ساتھ وفادار رہیں گی تو بہت اچھا رہوں گا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں یہ انسان بھی بہت زیادہ غلط لگنے لگا، جیسے علیزے نے اسے دھوکہ دیا تھا۔
اسے لگ رہا تھا کہ یہ بھی اسے دھوکہ دے گا۔ اس وجہ سے وہ اتنی جلدی اس شخص پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں کیسے آپ پہ اعتبار کر لوں کہ آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گے؟ جب آپ مجھے دھوکہ نہیں دیں گی تو میری طرف سے بھی دھوکہ نہیں ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی، اسے لے کر اپنے گھر آ گیا۔ وہ اس گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ اتنے بڑے گھر کو وہ دیکھنے لگی۔ آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں کہا۔ ایک ملازمہ رہتی ہے، ابھی میں آ گیا ہوں تو وہ چلی جائے گی۔ اس نے دیکھا تھا ایک ملازمہ ہی تھی۔ کہنے لگی، صاحب جی میں نے آپ کے بیٹے کو سلا دیا ہے تو اب میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ ایک مرد کے ساتھ ایسے گھر میں اکیلے رہنا، اس کی زندگی، اس کا ماضی سب کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے ساتھ اکیلے رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں آپ کو ایک کمرہ دکھا دیتا ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا۔ اس روم میں آپ کو لڑکیوں والے کپڑے بھی مل جائیں گے، الماری میں لٹکے ہوں گے۔ میری بیوی کے تھے، سارے چھوڑ کر چلی گئی تو سب کچھ ویسے ہی پڑا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اسے کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا، بیبی کارٹ میں لیٹے ہوئے اپنے بیٹے کو اٹھایا، محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ بابا کی جان، بابا نے آپ کو سارا دن بہت زیادہ مس کیا ہے۔ نوریان اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، پیچھے سے اور پیچھے سے اس کی پشت کو تھپکنے لگا۔ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتی ہوئی وہ یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی، مگر اسے بھوک لگ گئی۔ ماما کی جان اب چپ ہو جائے نا، وہ اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کب یوں ہی اسے بھوکا سلا دیا تھا، اور خود اپنے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی۔ پھر اس نے الماری کھول کے دیکھی، واقعی میں کپڑے تو بہت مہنگے مہنگے تھے۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر پھر ایک ہلکا سا لباس نکالتی ہوئی وہ فریش ہوئی اور آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، کوئی مرد کیسے کسی پر اتنی جلدی یقین کر سکتا ہے، اور وہ اتنی جلدی یقین کر کر اسے یہاں پہ لے کے آ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ آج کتنے عرصے کے بعد وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے بالوں میں برش کرنا شروع کیا جو بہت لمبے ہو چکے تھے، ہمیشہ بکھرے ہوئے اور الجھے ہوئے رہتے تھے۔ اس نے اپنے بالوں کو سلجھایا تو وہ مزید خوبصورت لگنے لگی۔ خود کو دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اسے ایک دفعہ پھر سے اپنا ماضی یاد آنے لگا۔ صبح جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آئی تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچن میں آئی تو سامنے نوریان پڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ آپ ناشتہ خود بناتے ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ ہاں جی، مجھے میٹ کا پسند نہیں آتا، اس وجہ سے میں خود بناتا ہوں۔ آپ تیار رہیے گا، میں نے آج آپ سے نکاح کرنا ہے۔ وہ مصروف انداز میں بولا جیسے یہ کوئی بہت چھوٹی سی بات ہو۔ آپ سچ میں مجھ سے نکاح کریں گے؟ یقین کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر سے پوچھا۔ ہاں جی، سچ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے انڈا فرائی کرتے ہوئے اس کو دیکھا تھا۔ آپ کے لیے بھی ناشتہ بنا دوں یا آپ خود بنا لیں گی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا جواب دے۔ بنا دیں، وہ دوبارہ نرمی سے بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، مطلب مجھے نوکر بنا کے رکھنا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ بہت زیادہ خوش مزاج لگ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں خود بنا لیتی ہوں۔ نہیں نہیں، میں بنا دیتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے لیے بھی انڈا فرائی کرنے لگا۔ شام کے وقت وہ اس کے لیے خوبصورت سا ڈریس لے کر آیا۔ یہ پہن کے تیار ہو جائیے گا، یہ پہن کر تیار ہو جائیے گا، آپ کو ضرورت کی ہر چیز مل جائے گی۔ وہ اس ہیوی ڈریس کو دیکھنے لگی جو نکاح کا جوڑا تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے بیبی کارٹ میں سوئے ہوئے اپنے بیٹے کو دیکھا، آہستگی سے اس کے پاس آئی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں پر آ گئے۔ رات کے وقت اس کا نکاح نوریان کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ ابھی تک نکاح کے جوڑے میں ہی ملبوس تھی، بالکل چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ آج
پہلی دفعہ وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ نوریان نے پارلر والی کو بھی بلوایا تھا۔ ہلکا ہلکا سا اس نے میک اپ کیا ہوا تھا اور آج وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی۔ لیکن جس قدر دردناک اس کا ماضی تھا وہ اپنے ماضی کو بھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور نوریان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ سے بچے کو لیا اور ملازمہ کو پکڑا دیا۔ ملازمہ ابھی گئی نہیں، آج سے ملازمہ نہیں جائے گی، دونوں بچوں کا خیال رکھے گی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون تھا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا بالکل اس کے قریب آ گیا۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب مفت میں تو کوئی مرد کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتا نا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ میں نے کیا بولا تھا؟ تمہاری شادی میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے؟ بہت جلد ہماری علیحدگی ہو جائے گی۔ بس جب تک میرا بیٹا بڑا نہیں ہو جاتا تب تک میں تمہیں اس گھر میں رکھوں گا۔ لیکن مجھے کہیں سے تم شادی شدہ تو نہیں لگ رہی۔ وہ بچہ تمہارا ہی ہے نا؟ وہ دوبارہ سے پوچھنے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ وہ بچہ میرا ہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکا اور پہلا حق اس پر جتایا۔ وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ محبت کر رہا ہوں، وہ عجیب سے بہکے انداز میں بولا۔ پلیز آپ دور جائیں، مجھے اپنے بیٹے کے پاس جانا ہے۔ آپ کا بیٹا ملازمہ کے پاس ہے اور آپ میرے پاس آئیں۔ یہ کہتے ہوئے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ وہ رونے لگی۔ ارے رونا کیوں شروع ہو گئی؟ شادی کی ہوئی ہے، تمہارا شوہر تمہارے پاس نہیں آیا تھا کیا؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھنے لگا۔ پلیز آپ دور رہیں۔ پلیز آپ دور رہیں مجھ سے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ مسکرایا۔ جا رہا ہوں، اپنے کمرے میں آرام کرو۔ آج تمہارا بیٹا ملازمہ ہی سنبھالے گی، تم سکون سے سو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے سکھ کا سانس لیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ عجیب سے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد سے وہ عجیب سی فیلنگز محسوس کر رہی تھی نوریان کو لے کر۔ کبھی کبھی نوریان میں اسے اس شخص کی جھلکیاں دکھائی دیتی تھیں جو اس کی زندگی برباد کر گیا تھا۔ ولید، تمہیں پتا ہے میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں؟ کیا تم ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہو گے؟ ہاں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ولید کی باتیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ بیڈ پر آ کے سونے کے لیے لیٹی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ اٹھی اور نوریان کے کمرے کی طرف آئی۔ آہستگی سے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ دونوں بچے بیبی کاٹ میں سو رہے تھے اور اسی کے کمرے میں موجود تھے۔ نوریان چاہتا تھا کہ وہ کچھ دیر آرام کر لے، اس وجہ سے وہ اپنے کمرے میں لے کر آ گیا تھا۔ وہ بیبی کاٹ سے اپنے بیٹے کو اٹھانے لگی۔ اپنے بیٹے کو اٹھا کر اس نے سینے سے لگایا تو پیچھے سے نوریان بولا، کیا ہو گیا میڈم؟ گزارا نہیں ہو رہا تھا کیا آپ کا اپنے بیٹے کے بغیر؟ اس نے مڑ کر دیکھا، سامنے نوریان کھڑا ہوا تھا۔ نہیں، وہ اس ٹائم اسے بھوک لگی ہوتی ہے نا، اس وجہ سے میں آ گئی، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لے کے جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کبھی کبھی اسے نوریان کا رویہ بہت زیادہ عجیب لگنے لگ جاتا۔ کبھی کبھی وہ اس کے پاس آ جاتا تھا اور کبھی اتنا دور چلا جاتا تھا جیسے وہ اسے جانتا تک نہ ہو۔ اس کا یہ دھوپ چھاؤں رویہ اسے بہت زیادہ ڈرانے لگا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا جب نوریان گھر آیا تو وہ اپنے بیٹے کو گود میں لیے کھلا رہی تھی۔ نوریان کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کہنے لگی، آج آپ جلدی آ گئے؟ میرا بیٹا کہاں ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ میں ابھی اس کو سلا کے کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ کیا مطلب؟ تم نے میرے بیٹے کو اکیلا چھوڑ دیا؟ ہر وقت تم اپنے بیٹے میں لگی رہتی ہو، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ نوریان کی بات سن کر اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے بیٹے سے زیادہ نوریان کے بیٹے کا خیال رکھتی تھی۔
اس کے باوجود نوریان کی ایسی بات سن کر اسے ڈر لگنے لگا۔ نوریان کمرے میں چلا گیا تو وہ بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہمنا نے بیٹے کو بیبی کواٹ میں لٹایا، وہ سو چکا تھا۔ کافی وقت کے بعد نوریان آیا اور کہنے لگا، سوری، مجھے آپ سے اتنے غصے میں بات نہیں کرنی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، لیکن دیکھیں میں نے آپ سے نکاح کیا تو صرف اس وجہ سے کہ آپ میرے بیٹے کا خیال رکھیں، کیونکہ اسے ماں کی ضرورت ہے، ماں کے پیار کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ میرے بیٹے کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگا، اس کے ہاتھ سے اس کے بیٹے کو پکڑ لیا اور کہنے لگا، آپ کا بیٹا بہت کمزور ہے اور میرا بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ وہ نوریان سے بہت زیادہ ڈرنے لگی تھی۔ نوریان ہر بار اسے یہ باور کرواتا کہ وہ اس کی زندگی میں کیوں ہے۔ رات کا نوریان اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی آیا تھا، اور اس نے ہمنا کو پہلے ہی کال کر کے کہہ دیا تھا، آج اچھا سا ڈنر بنانا، میرا بھائی بھی آ رہا ہے۔ وہ انیکسی میں کھانا لگا رہی تھی جب اسے باتوں کی آواز آئی، اور یہ آواز سیدھا اس کے دل پر جا لگی تھی۔ اسے کچھ ہونے لگا تھا۔ وہ بار بار اپنے کانوں میں وہ آواز گونجنے لگی، تمہاری بھابھی نے آج بہت اچھا کھانا بنایا ہے، اس نے ولید سے کہا، اور ولید نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ بھابھی جان اپنا چہرہ تو دکھا دیں، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ وہ جیسے ہی مڑی، ولید بھی ہونقوں کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ گھونٹ بھرتے ہوئے ولید کو دیکھنے لگی۔ یہ دیکھو، ان سے ملو، یہ ہے میری وائف۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا، اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتا ہوا کہنے لگا، اوہ، اچھا یہ آپ کی وائف ہیں، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چلی گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ چھوٹا بھائی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ زندگی میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے؟ اگر اس نے نوریان کو بتا دیا تو نوریان مجھے چھوڑ دیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ نہیں یا اللہ، ایسا کچھ نہ ہو۔ اس نے بمشکل نوریان اور ولید کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا تھا، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا سکی۔ ملازمہ نے برتن وغیرہ سمیٹ دیے تھے، وہ پہلے ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ ولید تو چلا گیا تھا۔ نوریان جب کمرے میں آیا تو وہ گھبرائی بیٹھی تھی۔ کیا ہے، تم ولید کو دیکھتے ہی اتنا زیادہ گھبرا گئی تھی؟ وہ سنجیدگی سے اس سے پوچھنے لگا۔ اور ولید بھی یہاں رہنے کے لیے آیا تھا مگر واپس چلا گیا؟ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے دوست کے گھر رہے گا۔ کیا تم پہلے سے ولید کو جانتی ہو؟ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، میں تو پہلے سے نہیں جانتی۔ اس نے بہت نارمل انداز میں یہ بات بولی تھی۔ اس کا بیٹا تو ملازمہ کے پاس تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا، اس کے کندھوں سے پکڑ کر کہنے لگا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم شادی شدہ نہیں ہو، تم جھوٹ بولتی ہو، اور یہ بچہ بھی تمہارا نہیں ہے، کیونکہ تمہارا وجود کہیں سے بھی ایسا نہیں لگا کہ تم نے ایک بچے کو پیدا کیا ہو یا پھر تم شادی شدہ ہو۔ وہ سنجیدگی سے اسے کہنے لگا، تم نے مجھے بیوقوف سمجھا ہوا ہے، تمہیں پتا ہے میں ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ مجھے دھوکہ دے رہی ہو؟ میں نے تمہیں بولا تھا کہ مجھے آرام سے حقیقت بتا دینا، مگر تم نے نہیں بتائی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے حقیقت نہیں بتاؤ گی تو مجھے حقیقت پتہ نہیں چلے گی؟ ابھی مجھے سارے ثبوت مل جائیں گے، تم پاکیزہ لڑکی ہو یا پھر؟ اس کی بات سن کے روتے ہوئے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی مت کیجیے گا پلیز، دور جائیں۔ وہ اسے خود سے دور کرنے لگی، مگر اس کے بازوؤں سے پکڑ کر پیٹ کی طرف دھکا دیتا کہنے لگا، ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ اس کے ہاتھ میں موجود چیز دیکھ کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ مجھ سے ثبوت لینا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کپکپانے لگی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے قریب آ گیا۔ وہ کپڑا اس نے بیڈ کی طرف پھینکا۔ اگلے ہی لمحے کمرے کی لائٹ آف ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے جانے لگی جب اس نے کلائی سے پکڑ کر پیچھے کی طرف پھینک دیا۔ خبردار جو یہاں سے جانے کی کوشش کی، شوہر ہوں تمہارا۔ یہ کہتے ہوئے نوریان اس کے پاس آیا۔ وہ ڈرتے ہوئے مزید پیچھے ہونے لگی، مگر اگلے ہی لمحے نوریان نے ناول کا پہلا حصہ کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں۔ اگلے پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اچھے رسپانس پر جلد ہی اگلا پارٹ دیا جائے گا۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو نیکسٹ پارٹ کے لیے سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔